بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جہان سیاست۔ آج کے پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے چین میں ہونے والی گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو کانفرنس، اور اس کے بعد بات کریں گے اقوام متحدہ میں جو سربراہان سارے آئے ہوئے ہیں اور وہاں اجلاس ہو رہا ہے، وزیر اعظم صاحب کی وہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں، کچھ خطاب بھی کیا انہوں نے ابتدائی، اس پہ بات کریں گے، اور فلسطین کا جو معاملہ ہے اس میں جو کچھ وہاں کہا گیا اس کا ایک جائزہ لیں گے، اور پھر بات کریں گے پاکستان میں روسی نائب وزیر اعظم کا آنا، پھر اس کے بعد امریکی اسٹیٹ سیکرٹری اسسٹنٹ اسٹیٹ سیکرٹری کا آنا، ان کے نائب کا آنا، اس کے بعد چین کے بھی ایک اہم وزیر کا آنا، ان سارے معاملات کی وجوہات کیا ہیں، ایسے بات کریں گے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام زین صاحب، ایک بات یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا جب ہمیں یہ ہمارے چیئرمین صاحب نے یہ ہمیں دیا تھا یہ پروگرام جی جہان سیاست کا، تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کو ایسا منفرد پروگرام بنا دیں جی جو کوئی اور بھی نہ کر سکے، جس کے اندر ریسرچ کی بڑی سخت ضرورت تھی۔ جی تو اب جو بھی سیاست کا طالب علم ہے یا انٹرنیشنل ریلیشن کا طالب علم ہے وہ تو اس کو ضرور دیکھے گا، کیونکہ ہم نے اب تک جو ہے کئی ایسے نئے موضوعات کو چھیڑا ہے جی اور ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کیا ہے، جو کہ ابھی تک اخبارات کی جو ہے وہ میں نہیں آیا ہے، جی یا اس طرح سے نہیں آیا ہے جس طرح سے کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ اس کی تفصیلات جو بیان کی ہیں جی وہ بہت ہی اہم ہیں۔ اب آج بھی ہم نے یہ سوچا کہ آپ نے ناظرین کرام کو ایک ایسی موضوع کی طرف لے جائیں جو ان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ وہ تو یہاں پہ الجھے ہوئے ہیں کہ کون حکمرانی کرے گا، کون پاپولر ہے، کون غیر پاپولر ہے، اور دنیا میں کیا جی ہو رہا ہے۔ ویسے مہنگائی پہ اس زیادہ سے پریشان ہے۔ مہنگائی جی الگ ہے، جی تو وہ ٹھیک ہے، مہنگائی بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسری دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے جو کہ آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ جی دیکھیے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ جو بات آپ نے پہلا ٹاپک بیان کیا تھا کہ چین میں جو گلوبل سیکورٹی انیشیٹو ہے، جس کو ہم ترجمہ کرتے ہیں عالمی تحفظ کا عزم، جو ہے جی یہ نیا کنسیپٹ جو انہوں نے دیا ہے، گلوبل سیکورٹی انیشیٹو کا جو کنسیپٹ ہے، یہ 11واں فورم ہے ان کا، جو ایک فورم ہے جو وہاں کہلاتا ہے، وہ چائنا میں، وہ 11واں میں نے سیشن ہے اس میں۔ جی یہ شام کہلاتا ہے کہ ایٹ دی 11th بیجنگ شیانگ شان فورم جی کہلاتا ہے۔ شیانگ شان فورم جو ہے وہ اس جی میں 11واں یہ اس کا اجلاس ہوا ہے۔ اس میں جو کی نوٹ پڑھایا ہے تو وائس منسٹر آف فارن افیئرس آف دی پیپل ریپبلک آف چائنا، جن کا نام ہے زیانگ ڈونگ، جی انہوں نے خطاب کیا ہے، اور ہمارے یہاں سے 100 ممالک نے شرکت کی ہے، جس ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے، اور جس میں ہمارے چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی جنرل سعید شمشاد مرزا صاحب نے بھی تقریر کی ہے۔ جی اور اس میں بلا کسی تخصیص کے یا کسی کو زیادہ اہمیت دینا یا کسی کو نہیں، بلکہ سب کو برابر کا ٹائم وقت دیا ہے، چاہے چھوٹا ملک ہے یا بڑا ملک ہے، ان سب کو 15 منٹ دیے گئے۔ جی اور وہ 3 روزہ اجلاس تھا، یہ ہوا ہے 12، 13، 14 سپٹمبر کو۔ اور اس کی جو کلیدی جو ہے اس میں، اس سے پہلے کہ ہم اس کے کلیدی خطاب پہ کوئی گفتگو کریں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، یہ جو ہوا ہے پیپل لبریشن آرمی کے تحت یہ اجلاس ہوا ہے۔ جی اس فورم میں دنیا میں کوئی ایسا اجلاس نہیں ہوتا ہے جس کا جو کہ گلوبل سیکورٹی کا انیشیٹو ہو، جس کا کوئی فوج رسپانسبلٹی لیتی ہو، اس کی جو ہے وہ نارمل جو لوگ لیتے ہیں، اور اس کی تکمیل کا کام بھی پیپل لبریشن آرمی نے ہی لیا ہے۔ پیپل لبریشن آرمی اس کی دائی ہے، یعنی اس نے انیشیٹو لیا ہے، اس نے اس کا انعقاد کیا ہے، اس نے دعوت دی ہے سب کو، اور اسی نے وہی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ذمہ دار ہے۔ جی ایک تو یہ بات ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک ایکسکلوزیو اس کا ایک طرح امتیاز ہے کہ دنیا میں کوئی اور ایسا فورم نہیں ہے یا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جو کہ صرف ملٹری کا ہی ہو۔ تو یہ صرف PLA کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس نے یہ
یہ دنیا کی جو سیکورٹی کا جو نیا عزم کا اظہار کیا ہے، جو نیا عزم کا منصوبہ دیا ہے، وہ یہ دیا ہے جو گلوبل سیکورٹی کا ہے۔ جی دوسرا یہ ہے کہ یہ صرف ملٹری نہیں ہے، از مور دین ملٹری، اور اس میں وجہ یہ ہے کہ جو چائنا کی تاریخ الگ ہے، تاریخ جو ان کے جو کھیل الگ ہیں، ان کے انداز الگ ہیں، ان کے اپنی جو دیکھیں آپ، یہ دوسری دنیا ہے، یہ دنیا ہی دوسری ہے۔ اب میں ایک زمانہ یہ تھا کہ چین کے اندر جو ہے خواتین نے حکمرانی کی، دنیا میں اور تو کہیں خواتین نے حکمرانی نہیں کی۔ یونان میں ایک دفعہ ذکر آتا ہے کہ بھائی وہاں پہ حکمرانی ہوئی ہے، لیکن اس میں یہ تھا کہ وہ ایک عجیب سی حکمرانی تھی، وہ ہم اس کو بیان نہیں کرنا چاہتے ہیں، ان کی جو سویلائزیشن ہے وہ گندے تھی۔ بہرحال وہاں پر جو ایک جو وہاں پر جو بہت سے جو عجائب گھر ہیں، اس میں سے ایک عجائب گھر اس دورانیہ کا بھی ہے۔ جی تو اس طرح سے ان کی ہسٹری الگ ہے، ان کے کھیل الگ ہیں، ان کے انداز الگ ہیں، انداز حکمرانی الگ ہے، ان کی سوچ الگ ہے۔ وہ بہت طویل لمبی سوچتے ہیں، اور اس طرح سے اب مثال کے طور پر جو کھیل ہے، انہوں نے جو منصوبہ دیا ہے، وہ ہم اس کی مثال اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ وہ ون ون سچویشن کا کھیل ہے، کہ وہ ایک سے زیادہ ملک جو ہیں وہ اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو امریکہ کا جو کھیل ہے، جو پسندیدہ کھیل ہے، جو اس میں سیاست کا جو کھیل کہلاتا ہے، اور یہ انڈیا کا ہو سکتا ہے، یا پاکستان کا ہو سکتا ہے، یا کسی اور ملک کا ہو سکتا ہے، یا دنیا بھر میں جو ہے وہ ہے چیس بورڈ، جی شطرنج کا کھیل۔ اس میں ایک فرضی ہوتا ہے، جس میں علامہ اقبال نے بڑا شعر بھی لکھا ہے کہ فرضی کو بھی معلوم نہیں شاطر کا ارادہ۔ تو وہ تو یہ، لیکن ان کے ہاں جو کھیل ہوتا ہے، ونچی ایک کھیل ہوتا ہے جس کا بورڈ جو ہے وہ جو شطرنج سے بڑا ہوتا ہے، اور اس میں بلاک بنے ہوتے ہیں۔ اس میں صرف ایک آدمی نہیں جیتتا، 4 5 10 آدمی جیت سکتے ہیں اس کے اندر، جو اگر وہ بلاک بنا لیں۔ کھیل ہی ڈفرینٹ کا اسٹائل کا ہے۔ اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک فاتح ہوتا ہے، ایک کو شکست ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا فارمولہ ازل سے لے کر اب تک یہی فارمولہ چلا آ رہا ہے۔ تو کہ بھئی جو بھی جنگ ہوتی ہے تو ایک فاتح ہو جاتا ہے، ایک شکست خوردہ ہو جاتا ہے۔ ان کے یہاں یہ ایک تصور ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ تصور دیا ہے وینچی کا، کہ جب آپ ان کا چیس بورڈ کے سائز تو جو ہے وہ اتنا ہوتا ہے، یہ اتنا ہو سکتا ہے، یہ اتنا ہو سکتا ہے، ان کا بہت بڑا ہے۔ اس کے اندر جو ہے 4 5 کھلاڑی ہوتے ہیں جو اپنے اپنے بلاک الگ سے بنائے ہیں اور اپنا اپنا کھیل کھیلیں ہیں، اور اس میں بڑا دلچسپ کھیل ہوتا ہے۔ وہ ہمیں نہیں معلوم کہ ونچی کیا کھیل ہوتا ہے، لیکن انہوں نے یہ جو یہ تصور دیا ہے سیکورٹی کا، وہ ونچی کے اسٹائل کا تصور دیا ہے کہ اس میں سب کی ون ون پوزیشن ہو۔ اب مثال کے طور پر افریقہ کے ملکوں کے اندر جو ہے 10 بلاک ہیں، 10 طرح کے لوگ ہیں، 10 فرقے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، تو وہ ہر ایک کو رہ سکتے ہیں۔ تو وہ ایک اپنا بلاک بنا لیں اور اس کا اپنا کوئی سربراہ مقرر کر لیں۔ تو اب انہوں نے یہ کہا کہ دنیا میں وہ سربراہ ہو سکتا ہے، اور وہ اس طرح سے وہ اپنے خوش ون ون رہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے جو قرضہ جات دیے ہیں وہ بھی بہت زیادہ دیے ہیں، جی اور ان میں جو ان کو پھر جو ان کو امداد دی ہے قرضہ جات کی معافی کے مد میں، وہ بھی بڑی تعداد میں، کوئی 340 بلین کے قریب جو ہے ایسے قرضہ جات انہوں نے معاف کیے ہیں یا ان کی امداد دی ہے۔ اور وہ ہم ابھی اس لیے نہیں بیان کرنا چاہتے کیونکہ ہمیں تفصیل کا انتظار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے جنرل شمشاد مرزا کی تقریر کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ تقریر ہمیں مل جائے تو ہم اس کے بعد میں پھر مزید اس کے اوپر جو ان کے وزیر خارجہ نے تقریر کی ہے اس پر ہم گفتگو مزید گفتگو کر سکتے ہیں۔ جی اچھا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ جو ہمارے ایڈورسری ہیں، ان کے نائب وزیر خارجہ تھے، نئے وزیر خارجہ تھے، جی تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ صاحب وہ ایک ہمارے جو ایڈورسری ہیں، وہ ایک تو امریکہ ہے، پھر ان کے الائز ہیں جو کہ آپ اسے کہہ لیں کہ جو یورپی کنٹریز ہیں، انڈیا ہے اور دوسرے جی ممالک ہیں۔ تو
تو وہ الائز ہیں، اور پھر ان کے پاس بحری اڈے ہیں، کوئی 740 کے قریب بحری اڈے ہیں امریکہ کے، پھر ان کے اسلحہ جات ہیں، ان سب کو انہوں نے ان کا احاطہ کیا اور کہا کہ ان کے مقابلے میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان کے مقابلے میں معاشی بلاک بنا رہے ہیں، اور معاشی بلاک تو بنا لیں گے آپ، لیکن اگر وہ فتح کر لے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس کے دفاعی نظام بھی اس کا بنا رہے ہیں۔ جی اب یوں ہو گیا کہ بہت سے جب معاشی بلاک بن جائیں گے تو بہت سے دفاعی نظام بھی بن جائیں گے اس کے سہارے میں۔ اب اس کی انٹیلیجنس اس کی دیکھیں کہ وہ دفاعی نظام تو بنا رہے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا صنعتی منصوبہ ہے یا صنعتی ہمارا جو پروگرام ہے اس کے دفاع کے لیے بنا رہے ہیں، ہم کسی کے ملک کے خلاف نہیں بنا رہے ہیں، جو کہ الٹیمیٹلی کام آئے گا۔ جی جو لوگ بھی آدمی آپ کو چیس بورڈ کھیلے گا اس کے خلاف کام آئے گا۔ اب کیا ہو گیا کہ 10 فرض کے لیے دنیا میں اس وقت جو ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ہم نے جب پروگرام کیا تھا تو میں نے جو بھی بڑا منفرد پروگرام تھا کہ جو ہم نے کہا تھا کہ یہ کون سے ایسے ملک ہیں جو کہ یہ کہلاتے ہیں، جو کیریبین کنٹریز کی جو بات نہیں، کیریبین تو ایک الگ تھی، وہ بات الگ تھی۔ کیریبین کنٹری تو وہ کنٹریز ہیں جو کہ بحری کینوس میں چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، جس سے کولمبس نے کیا تھا، وہ تو کیریبین، اور ہم نے لاطینی امریکہ پہ ایک پروگرام کیا تھا، وہ بھی بالکل جدید تھا۔ بالٹک نہیں، بالٹک کا بھی نہیں کریں، جی وہ تو ہم نے جو پروگرام کیا تھا وہ ہم نے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے بات کی تھی، جی جنہیں ہم نے کہا تھا کہ وہ جو گلوبل ساؤتھ جسے کہتے ہیں، جی اس میں پروگرام کیا تھا، کہا تھا کہ یہ 120 ممالک ہیں، اور یہ 120 ممالک میں پاکستان بھی شامل ہو جاتا ہے، اور افریقہ کے، ایشیا کے ممالک جتنے بھی سارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہلاتے ہیں وہ سارے اس پر یہ کام کر رہا ہے چائنا۔ وہ ہم نے وہ نیا جو اس کو اجاگر کیا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں اس پروگرام میں ان کو 100 ممالک نے شرکت کی ہے۔ اس سے پہلے جو ہوا تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا کوئی 52 یا 53 یا 55 جو ہے ممالک نے، افریقی ممالک نے شرکت کی ہے۔ تو اب یہ کہتے یہ ہیں کہ ہم ایک ایسے بلاک بنا رہے ہیں کہ جن کی معاشی ترقی ہو اور سب کی فلاح بہت مشترکہ ہو، جہاں ہماری ترقی ہو رہی ہے وہاں آپ کی بھی ترقی ہو، جہاں ہم عوام کر رہے ہیں تو اس میں جو منفرد بات ہے جس کو ہم پوائنٹ آؤٹ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ یہ اپنا جو گیم پلان ان کا یہ ہے کہ بھئی ہماری جو معیشت پھلے پھولے اور ہمارا آئٹم بکے۔ جی بیسک تو تھاٹ پروسیس اس میں یہی نکلے گا، امریکہ اگر کہے گا تو یہی نکالے گا، لیکن اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر عالمی، اس نے کہا صاحب اس کے علاوہ پھر کیا ہے امریکہ کے پاس، کہ جہاں پر ان کے الائز ہیں، پھر ان کے پاس بینک بھی ہیں، ورلڈ بینک بنا رہے ہیں تو ان کے پاس AIIB بینک بنا دیا ہے انہوں نے، پھر ایک ان کے پاس بلاکس ہیں تو SCO بلاک ان کے پاس، انہوں نے اپنا بلاک بھی بنا لیا ہے، SCO بنا لیا ہے، شنگھائی تعاون کارپوریشن کوآپریشن تنظیم کا بنا لیا۔ تو اس طرح سے وہ سارے نظام جو کہ امریکہ نے بنائے ہوئے ہیں، اس نظام کے میں پیرل نظام یا اس سے بہتر نظام بنا کے پیش کر رہے ہیں، جس میں کہ کلیکٹیو سیکورٹی کا منصوبہ تصور بنتا ہے۔ جی اب اس کلیکٹیو سیکورٹی کے لیے جو انہوں نے سسٹم بنایا ہے وہ معاشی ترقی کا بنایا ہے۔ اس معاشی ترقی کے اندر اب یہ وینچی کو اگر کسی کو آدمی دیکھیں تو اس کو وینچی کو دیکھنا پڑے گا۔ ان کی جو ہسٹری میں ہم نے یہ کہا کہ ان کی ہسٹری ڈفرینٹ ہے، ان کی سوچ ڈفرینٹ ہے، ان کا اسٹائل ڈفرینٹ ہے، ان کے کھیل کے انداز ڈفرینٹ ہیں۔ وہ بڑے طویل کھیل کھیلتے ہیں، بڑے میدان میں کھیلتے ہیں۔ کرکٹ نہیں ہے کہ وہ 5 دن 6 دن لگا رہے آدمی، تو یہ دوسرے طرح کے کھیل کھیلتے ہیں اور پھر اچھا کھیل کھیلتے ہیں۔ ایک یاد ہوگا کہ ہم نے کیا عجیب عجیب باتیں کی تھی کہ آپ سے یہ کہا تھا کہ چین اور روس کے درمیان میں کتنا ڈفرینس بڑھ رہا ہے، یہ کسی نے نہیں کہا تھا۔ پھر ہم نے وہ بتایا تھا کہ بھئی یہ جو تھرڈ ورلڈ کون سا ہے وہ ملک بتایا تھا۔ پھر ہم نے یہ بتایا تھا، آپ نے جب جس کی نشاندہی کی ہے کہ جو ممالک ہیں لاطینی امریکہ اور جو کیریبین کنٹری جو ہے وہ بتائی تھی لوگوں کو۔ تو یہ ہم نے پروگرام کو بڑا منفرد بنا دیا تھا۔ آج بھی ہم منفرد بنا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ چین اور پاکستان نے اس میں جو بات کی ہے، پھر اس میں کہا کہ صاحب آپ بینک ہیں تو ہم نے بینک بھی بنا دیے ہیں، آپ کے پاس اور کچھ چیز ہے تو وہ بھی ہم نے کر دیا ہے۔
تو یہ گارونگ جو ڈیانگ شیانگ فورم جو ہے، اس فورم کی جو ہے ابھی تک انہوں نے جو تقریر ڈالی ہے اس میں صرف اپنے نائب وزیر خارجہ کی ڈالی ہے کہ وہ ہم اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی دیکھیے، ہم نے دنیا کے معاملات میں ہم یہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ خود سے ہم کوئی نہ کریں، بلکہ لوگ اپنے مسائل کو حل کریں، لوگوں کو سب کو فائدہ پہنچے، یہ مل جل کے کام کرنے کا معاملہ وہ ہے۔ اسکل ڈیولپ کرنا ہاں، چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ گروپ جو ہے وہ اس طرح کے بنانا چاہتے ہیں جو ترقی کے حامل ہوں، اور ایک قسم کا آپ یہ سمجھ لیجیے کہ کمیونزم کا یا سوشلزم کا ایک بہترین طریقہ، نیا طریقہ ہے، جی، جس میں کہ سب کی ترقی کا ترقی ہو مواقع ملے سب کو اور مواقع ملے۔ جی میرے صاحب بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو اگلے موضوعات کی طرف جائیں گے۔ ناظرین، مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں۔ ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی میرے صاحب، ابھی طرح اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی بات کر لیں جہاں تمام سربراہان دیکھیے، آج اکٹھے یہ ہیں۔ بیٹھک جو یہ سالانہ ہوتی ہے، یہ جی اس میں کوئی فیصلہ تو ہوتا نہیں ہے، جی کیونکہ چونکہ سیکرٹری جنرل نے، وہ تو بہت زیادہ ایک بطاری شخصیت ہے، انسان دوست ہیں، جی وہ غزہ کی بہت زیادہ حمایت کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ ان کے بارے میں وہ بیچاری کوئی سن ہی نہیں رہا ہے۔ کوئی سن نہیں رہا ہے۔ لیکن اب دیکھیں نا کیا حال ہے کہ اس کا حالت بنا رکھ دی ہے اقوام متحدہ کی، امریکہ نے جی خود ہی اسے تباہ کر رہا ہے، خود ہی بنایا تھا، خود ہی تباہ کر رہا ہے۔ اب کوئی بات اس اقوام متحدہ کی سلامتی جو عوام جو سلامتی کونسل کے علاوہ جو اقوام متحدہ کے ممبران ہیں، ان کی جو قرارداد ہے ان کو مانتا نہیں ہے، نہ اپنے چمچے کو جو اسرائیل ہے اس کو منواتا ہے۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ ٹھیک کی ہے۔ اب وہ ذرا اس حالات میں سوائے اس کے کیا کر سکتا ہے کہ اس نے سارے معاملات کو سمیٹا ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ بھئی ہم نے ایک تو جو مظالم کی جو سطح ہے اسرائیل کی، وہ بہت بڑھ گئی ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اگر یہ تنازعات حل نہ کیے تو ہمارے سب کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے یوکرین کی جنگ کا بھی ذکر کیا کہ بھئی اس کا پھیلاؤ نہیں بند ہونا چاہیے، اس کے پھیلاؤ کو روکنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ اسرائیل کے طیاروں کی جو بیروت پہ بمباری ہو رہی ہے اس کی بھی شدید مذمت کی۔ وہ کہا کہ طاقت کا غیر ضروری استعمال ہرگز برداشت نہ کیا جائے گا۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پاکستان اگر اس میں ملوث ہوتا ہے تو یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں چین، روس اور سعودی عرب کی آشیرواد ہو۔ جی اور اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جنگ جب ہوتی ہے تو اس کے اندر جہاں جانے جاتے ہیں وہاں پر پیسے کی بھی بڑی سخت ضرورت پڑتی ہے۔ اب اگر آپ کا ایک طیارہ گر گیا تو اربوں آپ کے ڈالر چلے گئے، جی کئی بلین ڈالر چلے گئے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جب اگر جنگ ہوگی تو بہت سے طیارے جائیں گے، تو اس وقت کوئی پیسہ آپ اس وقت کیوں بنا بیٹھا یہ اسرائیل جو، اس لیے کہ دوسری عالمی جنگ کے اندر انہوں نے مدد کی تھی برطانیہ کی پیسے کے، اور انہوں نے کہا تھا صاحب اس کے بدلے میں ہمیں، آپ یہ وعدہ کہا تھا کہ ہم اس کے بدلے میں جو بالفور ڈکلیریشن ہے، بالفور نے ڈکلیریشن یہ کر کے ان کو یہاں پہ دے دیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے مدد کی تھی، تو اس کے جواب میں کیا تھا۔ اب ہمارے پاس سعودی عرب ایک ملک ایسا ہے، یو اے ایک ایسا ملک ہے، قطر ایک ایسا ملک ہے کہ یہ تین ملک اگر ہمیں ضمانت دے دیں اور پھر چائنا دے دے، روس دے دے، تو پھر ہم ایک اچھے پلیئر بن سکتے ہیں۔ گو ہم اب بھی اچھے پلیئر ہیں کہ جو اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے اس سارے پلیئر میں ہم اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، بڑی نفاست کے ساتھ میں، بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں جی اپنا مقام بنائے ہوئے ہیں، اور ہم اپنا دیکھیے اگر آپ غور فرمائیں، ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، ہر تک کی طرف سے گھرے ہوئے ہیں کہ صاحب آپ کی ہمیں معلوم ہے کہ جب بلوچستان میں جو بغاوت کرا رہے ہیں، کون کرا رہا ہے؟ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم اپنے سائلنٹلی ان کو برداشت کر رہے ہیں، زخمی بھی ہو رہے ہیں، مجروح بھی ہو رہے ہیں، اور لیکن پھر بھی ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور یہ تو خطاب ان اچھا، کا دوسری بات یہ ہے کہ نہیں، بات یہ ہے کہ ہم پہ الزامات بھی لگا رہے ہیں۔ جی ایک گرام صاحب جو تھے، کتنے بڑی باتیں کرتے تھے انٹرسیپٹ کے اندر، جو انٹرسیپٹ ایک اخبار ہے دنیا کا، یعنی امریکہ کا، وہ ہمارے پاس ان کی اپیل آتی ہے کہ صاحب آپ ہماری مدد کریں کیونکہ ہم ایک آزاد اخبار ہیں، اور ہم اگر آپ مدد کریں گے تو ہم اسرائیل کے خلاف بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیسے پتہ کریں کہ آپ اسرائیل کے خلاف ہیں یا خود اسرائیل کی حمایت کے اندر ہیں؟ تو اب آپ کا جو آدمی نکل کے گیا ہے، جو پہلے تو آپ کے ساتھ ہمیں اپیلیں کرتا تھا کہ ہمیں مدد دو $2 کی دے دو، $5 کی دے دو، $10 کی دے دو، ہم دے دیتے، لیکن ہمیں کیسے تصدیق ہو کہ آپ باقی اسرائیل کے خلاف ہیں، یا اسرائیل نے آپ کو بنا کے بھیج دیا ہے کہ صاحب ہم یہ آپ کو دیں گے، لوگوں سے مدد لو لیکن ایسا کام ہمارا کرو۔ اب کیا ہوا ہے؟
وہ نکل کے چلا گیا ہے گرام. اس نے کہا کہ صاحب چین نے پاکستان چین کو بحری اڈہ بنانے دے رہا گوادر میں, جو انتہائی جھوٹ بات ہے. ہمارے پاس TF-88 موجود ہے, ہم چین کو کیوں دیں گے بحری اڈہ میں؟ جب ہم کبھی چائنیز بھی نہیں دیں فوجی گے. کو نہیں آنے دے رہے. ہم ان کی جو بات آپ کر رہے ہیں, جو آپ ابھی آگے کریں گے وہ میں بیان بتانا چاہتا ہوں کہ وہی وہ کہتے ہیں, چینیوں کا کہنا یہ ہے کہ صاحب ہماری فوج, ہمارے جو آدمی آپ کے یہاں کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہمارے آدمی آنے چاہیے. ہم پاکستان نے منع کر دیا. جی آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم چین گئے تھے, اب جب ہم خنجراب گئے تھے تو وہاں پر جو ایک فورس تھی CPEC کی, وہاں پر بورڈ لگا ہوا تھا چین پاکستان دوستی زندہ باد, اور چینی میں بھی تھا, اردو میں بھی تھا, انگلش میں بھی تھا. تو وہاں جا کے ہم نے اپنے فوٹو کھنچوائے تھے. وہ پتہ نہیں فوٹو کہاں کی آپ نے. جی اچھا میرے صاحب ایک بات ہے, یہ نا نیو یارک یہ سلامتی کونسل کا ایک ڈیبیٹ فورم ہے, اس پہ وزیر اعظم خطاب کر رہے تھے. اور ہاں لیکن ابھی مجبور ہم اتنے ہیں نا, دیکھیں وہاں پہ عالمی بینک کے سربراہ سے ملاقات, وہ IMF سے قرضہ بھی منظور کروانا ہے, تو ہمارے لیکن اس کے تو بڑے باوجود بھی آپ مشکلات بات تو کر رہے ہیں نا. ہیں. انہوں نے پہلی لائن اسرائیل کے خلاف کہی کہ اس کو جواب دہ بنانا چاہیے. ہاں تو اس میں کیا غلط بات اب بات کرنے سے نہیں ہے, اسرائیل کے خلاف کچھ کرنے سے کچھ حاصل نہیں, ہوگا. میں نے آپ سے اس کا جواب تو میں نے پہلے دے دیا جی کہ ہمیں پیسے کی گارنٹی دے چائنا, UAE, سعودی عرب, قطر اور سعودی عرب, جی, اور کہے کہ بھئی چڑھ جا بیٹا سولی پر. تو مین ممکن ہے کہ پاکستان جیسے جوان بچے جی یہ سولی پہ چڑھ جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ پھر بات یہ ہے کہ ہمارے آدمی تو غربت سے مر رہے ہیں, وہ امریکہ کے بغیر ہلتے نہیں ہیں, کیونکہ ہر جگہ پر امریکہ کا اثر ہے. ایک قطر کے اندر چھوٹی موٹی طاقت ہے کہ وہ اس میں وہ بہت سی چیزیں ایسی کر رہا ہے. میرے صاحب وہ بھی فارغ ہونے والے ہیں کیونکہ ان کو ویزا فری کر دیا امریکہ نے ان کے شہریوں کے لیے. نہیں جو کچھ بھی کر دیا ہے. ہاں تو پھر مطلب یہ آپ آئیں وزٹ کریں, مطلب آن اسپاٹ ویزا مل جائے گا ایئرپورٹ نہیں پہ. تو قطریوں کا تعداد بہت تھوڑی ہے نا. جی تو اب وہ قطری آپ کی حمایت کر سکتے تھے کیونکہ وہ اسلام کے حوالے سے بہت سے کام کر رہے ہیں, بہت سی مسجدیں بنا رہے ہیں, ایسی ایسی جگہ پہ مسجد بنا رہے ہیں جہاں پہ پہلے مثال کے طور پر ڈنمارک میں مسجد بنائی ہے انہوں نے قطریوں نے. جی ایک ہی مسجد ہے جس پہ بہت احتجاج بھی ہوا, لیکن مسجد انہوں نے بنا دی ہے, بہت شاندار مسجد بنائی ہے. اور دوسری جگہ پہ بہت جگہ پہ کرتے ہیں وہ لوگ کام ایسا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ ان کا یہاں پر وہ جو کھیل ہوا تھا فٹ بال کا, جی تو ایک ورلڈ کپ ہوا تھا. جی فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوا تھا, تو وہاں پر ایک شراب کا ایڈ آ گیا تھا. انہوں نے اس کو وہ میدان میں لگانا تھا, انہوں نے منع کر دیا, اور منع کرنے کے بعد میں اس کو جرمانہ بھر دیا. انہوں نے جرمانہ بھر دیا, انہوں نے کہا جی ہم نہیں لگانے دیں گے. ان کو بھی کہہ دیا کہ بھائی آپ شراب اگر آپ پینا چاہتے ہیں تو اپنے کمروں میں پئیں, عام طور پر نہیں پئیں, ہماری سوسائٹی کو خراب نہ کریں. اس پر بھی اعتراض ہوا, لیکن انہوں نے بڑی خوشی سلوی کے ساتھ میں سارے کام نپٹا دیے. قطریوں نے بہت زبردست کام کیا ہے قطریوں نے. تو اب بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ پاکستان کو بھی تو کوئی ایک ایسا نمونہ تو اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے نا کہ جو ایک سمبولک ہو, جی کہ جس سے یہ اندازہ ہو کہ بھئی اسلامی دنیا آپ کی. ایک زمانہ جب تھا جب آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا, کون سا اسلامی ملک ایسا تھا جو آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا. جی غلط کام کیا. خیر یہ جو کشمیر کے جو ایشو اٹھایا ہے وزیر اعظم نے, یہ تو بہت اچھی بات نہیں, وہ بھی کشمیر کا بھی اٹھایا انہوں نے, اس کا بھی اٹھایا, لبنان کا بھی اٹھایا انہوں نے, غزہ کا بھی اٹھایا انہوں نے, اس کا بھی اٹھایا, کیا کہتے ہیں آپ, یوکرین کا بھی اٹھایا. تو ساری باتیں انہوں نے کی ہیں, اچھی باتیں کی ہیں. تو اس حوالے سے تو ہمارے وزیر اعظم امریکی صدر سے تو بہتر رہے نا, کیونکہ ان بھئی کو امریکی جارحیت, صدر سے ہم لاکھ درجے بہتر ہیں. ان کی جارحیت روس کی نظر آ رہی ہے ان کو, نہیں اسرائیل کی نظر نہیں آتی. نہیں تو دیکھیے نا, وہ تو ایک وہ کہتا ہے نا کہ میں آئرش صہیونی ہوں. جی تو وہ کیسے کہے گا, ایک آئرش صہیونی جو کیسے کہے گا؟ وہ خود اس کا حصہ ہے, وہی لو ٹو کل مسلمس. تو اب مسلمانوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس آدمی کو, اس کو الگ جیتنے دیں, اس کی پارٹی کو جیتنے دیں, جی کہ میں حارث کو ہرا دیں. جی ٹرمپ چاہے جیتے یا نہیں جیتے, اس کو تو ہرا دو نا. جی میرے صاحب پھر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے تو مزید بات کریں گے اس پہ. ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی میرے صاحب اب ذرا کشمیر کی تو ہم نے بات کر لی کہ اس کی ہر درمی بہت ہے اور وہ اب نہیں حاصل کرنا چاہتا ہے, لیکن ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں. جی لبنان کی بربریت جو ہے وہ جاری ہے. اب اسرائیل نے جو ایک نئی بات کی ہے دین صاحب, اس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے, اور دنیا میں سارے جو آپ کے موبائل سسٹم ہیں سب کچھ جو خطرے میں پڑ گیا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. کہ موبائل میں کیا معلوم کون سی ڈیوائس لگی ہوئی ہے اور کس وقت وہ اگنائٹ کر دے, اور بیٹری تو لگی ہوئی ہے اس کے اندر.
وہ اگنائٹ کرے گا، آپ کا بم پھٹے گا اور آپ مارے جائیں گے. یعنی کوئی بھی الیکٹرانک چیز کوئی بھی جس کا الیکٹرانک تعلق چیز سیف نہیں ہے. سیف نہیں ہے، آپ چاہے وہ اس کے بعد میں الیکٹرانک واپس آپ پتھروں کے زمانے میں جاؤ جی تو سیف ہو سکتے ہو، ادروائز ان کے ذریعے تو سیف نہیں ہو سکتے. یا پھر ان کی جگہ الگ رکھو جہاں بھی کچھ ہو. ہم کیونکہ ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر رہے ہیں، ہم میں نے انٹرنیشنل ساری دنیا کی انٹرنیشنل کمپنیوں کے اندر گھومے ہیں، ان کے سارے رازوں سے ہم واقف ہیں اس زمانے کے. اور اب تو خیر نئے نئے راز ہو گئے. جی اور آئی ٹی یو کے جو انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین ہے اس میں ہم جاتے رہے ہیں کنزیکیوٹی 8 سال تک. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہماری جو نالج ہوگی وہ اس کا کوئی مقابلہ پاکستان میں نہیں کر سکتا. کسی کی بھی وہ لیول ہے ہی نہیں کہ اس کو نے وہ مقام دیکھا ہو جو مقام ہم نے دیکھا تھا. اب آپ بات کر لیں جی جو آپ کرنا چاہتے ہیں. لبنان لبنان میں جو میں نے کہہ دیا نا کہ وہ تو آپ اس سے تو ساری دنیا کو خطرے میں ڈال دیا ہے، جی اور ساری دنیا میں ہیجان برپا ہے کہ آپ کریں تو کیا کریں. اس لیے کہ آپ کا فریج بھی پھٹ سکتا ہے، آپ کا اے سی بھی پھٹ سکتا ہے، جی آپ کا گھر میں آگ لگ جائے گی. اے سی پھٹ گیا تو کوئی بھی ایک آئٹم پھٹ گیا سارے گھر میں آگ لگ گئی. تو یوں سمجھ لیجیے کہ آپ نے گھروں میں بم رکھے ہوئے ہیں. جی اب ساری دنیا کو فیصلہ کرنا ہے، جن کو اب سامان بیچنا ہے، جن کو وہ اپنے آپ کو بتائیں کہ یہ سیف ہے یا نہیں ہے. یہ ویسے اچھا اور موقع ہے. حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انہوں نے کہاں سے خریدا ہے، یہ جو واقی ٹاکی جاپان سے خریدی، جی اور وہ جو ڈیوائس خریدی تھی وہ اس سے خریدی تھی، اس سے آپ کے تائیوان سے. تائیوان سے. جی تائیوان نے الگ میں شو مچایا ہوا ہے، جاپان نے کہا اب ہم انکوائری کریں گے. اب کیا انکوائری کریں گے؟ وہ ٹیکنالوجیکلی بہت ہائی ہیں کہ نیتن ہاؤ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم اسی پودے کو پانی دیتے ہیں جس پودے کو پانی کی ضرورت ہو. تو میں نے کہا یہ تو ٹیکنالوجی کا یہ تو ہائیسٹ پوائنٹ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے، سینسر لگا رکھے ہیں کہ کس پودے کو پانی کی ضرورت ہے. اس کے زمین کی تہہ کے اندر، اس کے بیج کے اندر وہ موجود ہے ان کا سینسر، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو پانی کی ضرورت مانگ رہا ہے. وہ اس کو آپ نے کیسے محسوس کر لیا کہ آپ پانی کی جب پیاس لگتی ہے تو آپ کا گلا خشک ہوتا ہے، آپ کو بہت سی نشانیاں ہوتی ہیں، پھر آپ کا ہاتھ بڑھتا ہے، پھر پانی آپ لیتے ہیں کہیں سے بھی، مٹکے سے لیتے ہیں، ڈسپینسر سے لیتے ہیں، جی فریج سے لیتے ہیں، مگ سے لیتے ہیں، جار سے لیتے ہیں. تو اتنی بات ہوتی ہے، لیکن وہ ان کو کیسے پتہ ہے کہ اس کو پانی کی ضرورت ہے؟ وہ سینسر لگا رکھا نا اس نے، بیج کے اندر کوئی اپنا سسٹم لگا رکھا ہے جو کہ اس کی وجہ سے اسی کو دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا وہ بہت ایڈوانس ہے، تو اس سے کام نہیں چلے گا. آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ہم بھی تو کرو نا اس معاملے میں. اچھا جی، تو اب بات خیر یہ ہے کہ آپ جو سوال کر رہے ہیں میں چھوٹے چھوٹے جواب دیتا ہوں جی کیونکہ وقت کم ہے. پاکستان کے روسی وزیر اعظم کا تو آنا اس لیے تھا کہ وہ جی جو پاکستان میں ایس سی او کی کانفرنس ہو رہی ہے، سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے، وہ اکتوبر میں ہو رہی ہے. اس کی تیاری کے لیے وہ روسی وزیر اعظم نائب وزیر اعظم آئے، لیکن اس کا روسی نائب وزیر اعظم کا آنا پھر بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. اور اس سے ایک دن پہلے وہ امریکہ کے جو نائب وزیر خارجہ ہیں وہ تشریف لائے تھے یہاں پر. جی اور انہوں نے آ کر کچھ کہا ہوگا کہ بھئی آپ دوستی سے آگے نہیں بڑھاؤ ورنہ تو پھر خطرہ ہوگا. اس کے بعد میں چین کے جو وزیر آئے ہیں وہ اس لیے آئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے لوگوں کو، جو آپ کے جو آدمی ہمارے لوگوں کی حفاظت کر رہے ہیں ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. اور وہ آپ جو اب یہ کوئی اور پیغام لائے ہوں تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن بظاہر جو ان کی جو محکمہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹریننگ کا محکمہ ہے. اور وہ سنکیانگ کے اندر انہوں نے کہا صاحب آپ کے آدمی بھیجیں تاکہ ہمارے آدمیوں کی جو آپ آدمی ہمیں اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے آدمی چینی آ کر ان کی حفاظت کریں، تو آپ ہم سے ٹریننگ لے لیں اور اس ٹریننگ کے تحت ہمارے لوگوں کی حفاظت کریں. اور تو وہ یہ اس لیے ٹریننگ کے لیے آئے تھے. تو اس جی لحاظ سے ان کا کوئی آپس میں ملاپ نہیں بنتا ہے. جی یہ تو گلوبل سیکورٹی انیشیٹو کانفرنس میں بھی اس کا اظہار کیا گیا ہے، یہ ٹریننگ کا 2700 لوگوں کو انہوں نے کہا ہے ہمارے ٹریننگ ہم دیں جائیں گے. گے. تو وہ آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ ہماری جی آلریڈی سی پیک کا ایک فورس موجود ہے، وہ جی وہاں چلی جائے گی. اور یہ جو ہم پہ الزام لگایا ہے، جو آپ نے بیچ میں سے مارا کہ ہم نے کبھی بھی اڈے نہیں دیں گے کسی کو بھی، جی نہ وہ امریکہ کو دیں گے نہ وہ اس کو دیں گے، چائنا کو دیں گے. امریکہ تو اڈے مانگ رہا ہے نا اپنے ڈرون کے لیے یہاں پر. جی ابھی تک تو ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں کہ دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں. تو ابھی تو ہم یہ سپوز کرتے ہیں کہ نہیں دیے ہوں گے. تو اگر دیے ہیں تو کوئی اچھا جی. اب دوسری بات، آخری بات، کتنے ٹائم رہ گیا ہمارے ابھی پاس؟ ہے ہمارے پاس 3-4 منٹ ہیں. اچھا جی. تو اب بات یہ ہے کہ غزہ میں ایک مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اب یہ اس کے پر ابھی ایسا بھی نہیں ہے کہ اسرائیل چین سے بیٹھا ہے. اب اس کے حملہ ہو رہا ہے، عراق سے حملہ ہوا ہے جو جا کے لگ گیا نشانے پر. بڑی جی عجیب بات ہوئی ہے. جی اور کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ حوثی کر رہے ہیں. جی
پھر یہ اپنے حزب اللہ کر رہا ہے، ان کے بھی جا کے نشانے پہ لگے ہیں، ان میں سائرن بجے ہیں بہت 10-12 شہروں کے اندر. تو اب ایسے کو دیکھیں تو ان کا جو دفاعی نظام ہے وہ تھک گیا ہے. اب حزب اللہ کا تل ابیب کے پر موساد کے ہیڈ کوارٹر پہ میزائل سے حملہ کیا گیا ہے، جنگ کا دائرہ بڑھنے سے خطۂ ملبے کا ڈھیر ہو سکتا ہے، یہ آپ لکھ رہے ہیں. تو اب بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ میں پھولوں کے تختوں پہ بیٹھا ہوا ہے، کانٹوں کے سیج پہ بیٹھا ہوا ہے اسرائیل. یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد ایک تو ایران کا حملہ ہے، چلو آپ نے ایران نے امریکی وہ آگے آپ 2 آگے بیٹھ گئی ہے، آپ ایران تو حملہ نہیں کر رہا، لیکن ایران کے بڑے ہوئے ہاتھ تو حملہ کر رہے ہیں نا جی. عراق نے شروع کر دیا، اب سیریا بھی شروع کر دے گا، ابھی لبنان نے شروع کر رکھا ہے، ابھی حوثی بھی حوثی نے شروع کر رکھا ہے. جی. اور کون جانے کہ کل مصر سے شروع ہو جائے، جی. کون جانے کہ کل اور کہیں سے شروع ہو جائے. تو اب آپ نے تو ساری دنیا سے مسلمانوں سے دشمنی مول لے لی ہے، اور آپ کو پتہ نہیں گھر کے اندر آپ کو کیا چیز پل رہی ہو. ابھی اب آخری بات کر لیں. جی آخری ٹاپک ہے. جی. چین کا بین العالمی بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ ہوا کسی ملک کو. اب انہوں نے اب ظاہر ہے کہ وہ اپنی جو صلاحیتوں کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی خالی خولی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن امریکہ کے پاس اس سے بہت جدید ٹیکنالوجیز کے آلات موجود ہیں، تو اس لیے وہ آپ کے کوئی بیلسٹک میزائل سے ڈرتا ورتا نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ آپ کو ہنستا رہتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ وہ تمیز. جیسے آپ یہ دیکھیے، دنیا کبھی سوچ سکتی تھی کہ پیجر کو ہم پر اڑا سکتے ہیں آپ. جی. پیجر کے ذریعے سے آپ نے جو فگر ہمیں دیا تھا وہ 320 آدمی زخمی ہوئے ہیں. 3250 اس وقت زخمی ہوئے تھے. 3250 بتائیں، 320 3250. جی. تو وہ زخمی ہوئے ہیں، کوئی بعد میں 20 سے قریب آدمی مر گئے ہیں. وہ آپ کا ایرانی سفیر کی آنکھ کے بارے میں تھا کہ وہ انہوں نے منع کیا کہ نہیں، کہ ان کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے. جی وہ بچ گئے تھے بہرحال. بچ گئے یا ابھی کوئی ظاہر نہیں کیا انہوں نے، یہ تو بعد کی باتیں ہیں نا جی. جی. تو اب جو صورتحال ہے وہ صورتحال تو کافی آپ کو سنگین نظر آتی ہے نا جی. تو پھر جی پھر لیکن اب ایرانیوں کی بات بھی کر لیں، وہ ایٹمی پروگرام پہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آئے جی مذاکرات کر لیتے ہیں. نہیں، ایرانیوں کو تو دیکھو بھائی شاباش ہو اس لحاظ سے کہ ایرانی بیچارے حتی الامکان دنیا کے اندر ایک واحد ملک ہے جو تباہ نہیں کرا سکے. یہ لوگ افغانیوں کو تباہ کیا انہوں نے، ویتنام کو تباہ کیا انہوں نے، لیبیا کو تباہ کیا، لیبیا عراق کو تباہ کیا، کوریا کو تباہ کیا. ایران کو تباہ نہیں کر سکے ابھی تک، جبکہ ان کے منصوبے کا حصہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو آپ نے کلپ چلایا تھا، جی اس میں کہا تھا کمان وی ہیو مور انفارمیشن. پہلے عراق پر ہی نہیں بلکہ اب 5 کنٹری اور ہیں جن کو تباہ کرنا ہے. اس میں ایران بھی شامل تھا، لیکن ابھی تک سب تباہ ہو گئے ہیں، لیکن ایران تباہ بھی نہیں ہوا ہے. جی. تو ابھی ایران کو تباہ کرنے کے لیے چل رہے ہیں. تو شاباش ہو ایران کو کہ ابھی تک وہ کھڑا ہوا ہے، اور جتنا بھی ہو سکتا ہے نہیں بلکہ نہ صرف کھڑا ہوا ہے بلکہ جنگ کر رہا ہے حتی الامکان. آپ دیکھ لیجئے کہ حوثی بھی اس کے آدمی ہیں، عراق بھی اس کے آدمی ہیں، حزب اللہ بھی اس کے آدمی ہیں. لڑ تو ہو ہی رہا ہے بھائی دنیا سے. تو اسرائیلیوں سے، دشمنوں کو، میں نے جو دہشت گرد ہیں، جی یا جو ملک جو انسان جو ساری دنیا میں بالادستی چاہتے ہیں اور انسان کو انسان ہاں، نہیں لیکن سمجھتے. بھائی مزاحمت تو وہی کر رہا ہے، اور تو کوئی ملک نہیں کر رہا. جی. تو آپ کچھ بھی کر لیں، آپ اس کو تانا نہیں دے سکتے کہ وہ بزدلی کا مظاہرہ کر رہا ہے. جی. بھائی بزدلی کا کوئی مظاہرہ نہیں کر رہا ہے، جو اس کے بس میں ہے وہ تو کر رہا ہے بھائی. جی میرے صاحب وقت ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں.